آج کے دور میں اگر کوئی ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ آخر لوگ اتنا جھوٹ کیوں بولنے لگے ہیں؟ کیوں ہر مسکراہٹ کے پیچھے فریب ہے؟ کیوں ہر سچ کو چھپانا اور ہر جھوٹ کو سجا کر بیچنا معمول بنتا جا رہا ہے؟ یہ سوال صرف اخلاقیات کا نہیں، یہ سوال پورے معاشرے، سوچ، نظام اور انسان کے اندر ٹوٹتی ہوئی اقدار کا ہے۔ کبھی جھوٹ کو گناہ سمجھا جاتا تھا، کبھی اسے کمزوری کہا جاتا تھا، مگر آج جھوٹ کو مہارت، سکل اور اسمارٹنس کا نام دیا جاتا ہے۔ آج سچ بولنے والا پاگل اور جھوٹ بولنے والا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ سچ بولنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ سچ میں برکت ہوتی ہے۔ جھوٹ سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے مگر انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ مگر آج کا انسان انجام نہیں دیکھتا، وہ صرف فائدہ دیکھتا ہے۔ وہ صرف آج دیکھتا ہے، کل کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جھوٹ ایک عادت نہیں بلکہ ایک ضرورت بن چکا ہے۔ لوگ سچ بول کر ڈرنے لگے ہیں کیونکہ سچ بولنے سے نوکری جا سکتی ہے، رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، دوست ناراض ہو سکتے ہیں، فائدہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچ بولنے والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ آج کا معاشرہ سچ بولنے والے کو سہارا نہیں دیتا بلکہ اسے کچل دیتا ہے۔ جو شخص ایمانداری سے بات کرتا ہے اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں، اس کی نیت پر شک کیا جاتا ہے، اس کی سادگی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا اگر میٹھے لہجے میں بات کرے، اچھا لباس پہنے اور اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولے تو وہ لیڈر بن جاتا ہے، کامیاب انسان کہلاتا ہے، اور لوگ اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے جھوٹ کو ایک نیا پلیٹ فارم دیا ہے، جہاں حقیقت سے زیادہ وہ بات چلتی ہے جو زیادہ لائکس لے، زیادہ ویوز لے، زیادہ شیئر ہو، چاہے وہ بات جھوٹ ہو، آدھی ہو یا مکمل فریب۔ آج لوگ اپنی اصل زندگی سے زیادہ ایک جعلی زندگی جیتے ہیں۔ انسٹاگرام پر خوش، یوٹیوب پر کامیاب، فیس بک پر مطمئن، مگر حقیقت میں اندر سے ٹوٹے ہوئے، خالی اور بے چین۔ لوگ اپنی تصویروں میں مسکرا رہے ہوتے ہیں مگر دل میں آنسو ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو چھپا دیتے ہیں، اور یہی جھوٹ آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو بول رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، کیونکہ وہ اتنا جھوٹ بول چکا ہوتا ہے کہ جھوٹ اسے سچ لگنے لگتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آج کامیابی کا معیار بدل چکا ہے۔ پہلے کامیابی کردار سے ناپی جاتی تھی، آج کامیابی پیسے، طاقت اور شہرت سے ناپی جاتی ہے، اور جب مقصد صرف پیسہ بن جائے تو راستہ چاہے جھوٹ کا ہو یا سچ کا، فرق نہیں پڑتا۔ تعلیم کا نظام بھی اس جھوٹ کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ بچے نمبر لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نقل کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ استاد بھی کبھی کبھی سچ نہیں بولتا، والدین بھی بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ یہی بچہ بڑا ہو کر ایماندار بنے گا۔ جب بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی جائے تو عمارت سچ کی کیسے بن سکتی ہے؟ گھریلو ماحول میں بھی جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے، والدین بچوں سے، بچے والدین سے، چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو بعد میں بڑے جھوٹ بن جاتے ہیں۔ پہلے جھوٹ صرف بچنے کے لیے بولا جاتا تھا، اب جھوٹ فائدہ اٹھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ پہلے جھوٹ شرمندگی کے ساتھ بولا جاتا تھا، اب فخر کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کاروبار میں جھوٹ ایک اسٹریٹجی بن چکا ہے۔ چیز میں نقص ہو تو چھپا لیا جاتا ہے، قیمت زیادہ ہو تو جھوٹ بول کر جائز بنا دی جاتی ہے، وعدے کیے جاتے ہیں مگر پورے کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ سیاست میں جھوٹ اتنا عام ہے کہ اگر کوئی سچ بول دے تو اسے سیاستدان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ الیکشن سے پہلے وعدے، الیکشن کے بعد خاموشی، اور عوام پھر بھی تالیاں بجاتی ہے کیونکہ عوام کو بھی جھوٹ سننے کی عادت ہو چکی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ خوف ہے۔ لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، خوف کہ کہیں تعلق خراب نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں لوگ چھوڑ نہ دیں، مگر یہ خوف ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ بول کر وقتی طور پر بچ جاتے ہیں مگر آہستہ آہستہ اپنی عزت، اعتماد اور خود ہی کھو دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان خود سے بولتا ہے، جب وہ خود کو یقین دلا دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ آج کا انسان خود کو بہتر دکھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ ہر جھوٹ اس کے اندر ایک درار ڈال رہا ہے اور ایک دن وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ دین سے دوری بھی جھوٹ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب خدا کا خوف دل سے نکل جائے، جب آخرت کا تصور دھندلا جائے، جب حساب کتاب کا یقین کمزور ہو جائے تو انسان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ سب سے بڑا دیکھنے والا ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جھوٹ بولنے والوں کو کامیاب دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں مگر ہم ان کے انجام نہیں دیکھتے، ہم صرف ان کی چمک دیکھتے ہیں، اندھیرا نہیں دیکھتے۔ جھوٹ کا انجام ہمیشہ تنہائی، بے سکونی اور ذلت ہوتا ہے۔ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہے مگر وہی واحد راستہ ہے جو
انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو، رشتے مضبوط ہوں، اعتماد واپس آئے، تو ہمیں سچ بولنے کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر وہ آزاد کر دیتا ہے۔ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود سے آغاز کریں، ہم چھوٹے جھوٹ چھوڑ دیں، ہم سچ کو خوبصورت انداز میں بولنا سیکھیں، ہم فائدے سے زیادہ حق کو ترجیح دیں، کیونکہ اگر ہم نے جھوٹ کو معمول بنائے رکھا تو آنے والی نسلیں سچ کا مطلب ہی بھول جائیں گی۔ یہ وقت ہے کہ ہم رکیں، سوچیں اور خود سے پوچھیں کہ ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ کیا واقعی سچ بولنا اتنا نقصان دہ ہے یا ہم نے خود کو کمزور مان لیا ہے؟ یاد رکھیں، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے اور سچ بولنے والا صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن ہو، آپ کی شخصیت میں اثر ہو اور لوگ آپ پر اعتماد کریں تو سچ کو اپنا ہتھیار بنائیں، کیونکہ آخر میں صرف سچ ہی باقی رہتا ہے، باقی سب فریب مٹ جاتا ہے۔